بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی اکاڑا کے تمام ذمہ داران خصوصاً عبدالرزاق مغل اور ان کے ساتھیوں کو آج کے اس پروگرام کی محنت کے لیے اللہ سے اجر و ثواب کی دعا کرتا ہوں اور ان کو اس پر شاباش دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے جذبات کو قبول فرمائے اور یہ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں، اور ہماری ہمدردیاں اور تعاون اور سرپرستی انشاءاللہ ہمہ وقت ان کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے اسمائے گرامی مولانا سہیل شاکر صاحب نے پکار دیے ہیں، میں وقت نہیں لوں گا، میں تمام اپنے معزز مہمانوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج وقت کی یہ ضرورت ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو، اپنے عوام کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بیدار کیا جائے اور ان کو اس کا علم دیا جائے، کیونکہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں، الہادی طاقتیں ہیں، اس نظریے کی دشمن طاقتیں ہیں، وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ اور یہ ملک جو کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اس ملک کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ اور ہمارے آئین کے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ قادیانی کافر اور مرتد ہے، اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے ملک کی بنیاد ہے۔ اس پر اللہ کے فضل و کرم سے جماعت کی قیادت جناب پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ، امیر مرکزیہ پاکستان، اور حافظ عبد الکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان کی قیادت میں پورے ملک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس عقیدہ کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر قربانیاں پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے سنا ہوگا جو ٹرانسجینڈر کا ایکٹ جو ہے، اس کو لا علمی میں رکھ کر بہت ساری جماعتوں کو لا علم رکھ کر پاس کروا لیا گیا، یا اس کا مراحل اس کے چل رہے ہیں، اس پر بھی ہم احتجاج کرتے ہیں، اور اس کی وہ شکیں جو کہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں، جو مخنث ہیں، ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں اگر کوئی اور ایجنڈا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو ناکام بنا کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں اب آپ کے سامنے دعوت دینا چاہتا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کے اندر تاریخ اہل حدیث لکھی جائے گی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، اس شخصیت کا جب تک ذکر نہیں کر لیا جائے گا تاریخ مکمل نہیں ہوگی۔ جو علامہ احسان اللہ ظہیر کے ساتھ رحمہ اللہ کی سٹیج کے ساتھ جن کو رونق بخشنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور وہ گوناگوں صلاحیتوں کے مالک ہیں، بہترین سکالر ہیں، صحافی ہیں، عالم دین ہیں، اور جماعت کا درد لے کر پورے ملک میں پھر رہے ہیں، غازی اسلام جناب مولانا رانا شفیق خان پسروری صاحب، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اگرچہ گلا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ آپ کو لوگ سننا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کا گلا ساتھ دے۔ جناب غازی اسلام رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم،
اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت به النبیین وعلیت درجته فی علیین ووصفته فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اما بعد، وہ آئے کہ جنہیں کہیے راہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں لکھیے زندگی کا محسن اعظم. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے. آج کی یہ کانفرنس عقیدہ ختم نبوت یعنی مسلک اہل حدیث کے عظیم موضوع پر منعقد کی جا رہی، اور اسٹیج پر تشریف فرما ہے ہماری جماعت کے امیر اور سرپرست رہے زیغم اسلام زعیم الانام حضرت مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند جناب زعیم الدین عابد، آپ کے اس ضلع کے امیر جناب محمد اسلم صدیقی، اور میرے برادر مکرم جناب شیخ محمد طاہر جو آپ کے سٹی کے بھی امیر ہیں، اور دیگر علماء کرام. میں آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ گلا گلا کر رہا ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ دل سے بات کروں اور آپ کے دل تک پہنچے. دل لگا کر سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. موضوع کی مناسبت سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبوت ایک اعزاز بھی ہے، ایک امتیاز بھی ہے، اور یہ اعزاز اور امتیاز مدینہ کے تاجدار کا ہے. اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج صرف ایک سر اقدس کے لیے بنایا تھا، اور وہ سر اقدس کسی اور کا نہیں، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عقیدہ ختم نبوت مختصر الفاظ میں یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں تمام اقوام کی طرف 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث کیے تھے. ایک نبی جاتا، دوسرا اس کی جگہ آ جاتا، دوسرا جاتا، تیسرا، اس طرح سلسلہ چلتا رہا. آخرش وہ تشریف لائے جن پر دین کو مکمل کر دیا گیا، مدینہ کے تاجدار، اور ساتھ ہی اعلان ہو گیا کہ اب وہ سلسلہ جو آسمان سے وحی کا انسان کی رہنمائی کے لیے تھا وہ ختم ہو گیا ہے، بس ہو گیا ہے. تمت کلمت ربک صدق و عدل. اور خود رسول پاک نے ارشاد فرمایا ترمذی کی روایت، ان الرسالۃ والنبوہ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ رسالت اور نبوت کا جو سلسلہ تھا اللہ نے اس کو منقطع کر دیا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی. نعرہ
حضرات 1,24,000 نبی آئے. مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت حسن درجے کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 نبی آئے جن میں سے 315 رسول تھے، لیکن ہر نبی ہر رسول خاص قوم کی طرف مخصوص علاقے کے لیے اور محدود وقت کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے. ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، اور ان کے قریبی عزیز بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی. حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ ان کے سگے بھائی جن کو دعا مانگ کے اللہ سے نبوت لی تھی حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے، اور قریبی عزیز یوشع بن نون بھی نبی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے سگے خالہ زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی. ایک ایک وقت میں دائرہ نبوت تقسیم کار کے مطابق کچھ بھی ہو، لیکن ایک ایک نبی ایک ایک رسول خاص قوم کے لیے مخصوص علاقوں کے لیے محدود وقت کے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا ہے. وَجَعَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کی طرف رسول بھیجے. وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجے ہیں، ہر امت کی طرف بھیجے ہیں. لیکن حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت دنیا کی کتنی اقوام ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ ان کا رسول کون تھا، ان کا نبی کون تھا؟ صرف تین طبقے ایسے ہیں جن کو آج معلوم ہے کہ ان کے نبی کون تھے. ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حالات زندگی دیکھیں، کس کی زندگی آج محفوظ ہے کہ جس کو فالو کیا جا سکے، جس کی پیروی کی جا سکے، جس کو مانا جا سکے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودی کہتے ہیں وہ ہے ہمارے نبی، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن کیا حالات ہیں آج؟ تورات نام کی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں. یہودیوں کے ہاں مقابیس ہے 2 حصوں میں، لیکن خود مانتے ہیں کہ اس وقت جب ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا گیا تو ان کے کاہن کے بیٹے نے یہ لکھی تھی اپنے آپ سے کے طور پر. ایک کتاب عزرا ہے جس کو حضرت عزیر کی طرح منسوب کیا جاتا ہے اور آج بائبل کا حصہ ہے. لیکن 5 کتابیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ کی طرح منسوب کر کے اسفار خمسہ کہا جاتا ہے. کتاب تکوین، کتاب عدد، کتاب خروج، کتاب احبار اور کتاب تثنیہ. ان کے اندر حضرت موسیٰ کے حالات موجود ہیں، لیکن سارے کے سارے ساری زندگی کا احاطہ کرنے والے حالات نہیں. عیسائیوں کی طرف دیکھیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر جو جیسس کا چیپٹر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں، واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حالات اگر جمع کیے جائیں تو 50 دنوں سے زیادہ کے حالات نہیں، اور 50 دن 2 مہینے بھی نہیں بنتے. اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے جس کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے، ولادت سے لے کر وفات تک ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا، وہ ذات مطہرہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے.
اور جانتے ہیں کیوں محفوظ رکھا ہے؟ 1,24,000 نبی آئے، آج اقوام کی تاریخ ان کا نام بھی محفوظ نہیں رکھ سکی۔ حالات تو دور کی بات، کن علاقوں میں آئے، کس دور میں آئے، وہ تو دور کی بات، آج تاریخ کے صفحات میں ان کے نام بھی موجود نہیں۔ ان کی بعثت ہمارا ایمان ہے، کائنات کی عظیم ترین ہستیاں، لیکن یہ امر واقع ہے کہ آج ان کے نام محفوظ نہیں۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو پیارے رسول کے ساتھ ساتھ 26 نبی اور رسولوں کا ذکر ہے، اور اگر محرم بائبل کا سہارا لے لے، اس کے اندر جن ہستیوں کو نبی کہا گیا ہے ان کو بھی شامل کر لیں تو تعداد 78 اور 80 سے زیادہ نہیں بڑھتی۔ اس کے باوجود جو معلوم ہے، جن کے حالات معلوم ہے، کما حق کو حالات موجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا اظہار کرنے والے بڑی بڑی حکومتیں ان کے پاس ہیں، جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کی بات نہیں کرتی۔ ایک ہی ہستی ہے جس کی زندگی کا ایک ایک رخ، ایک ایک پہلو، ایک ایک بات اللہ رب العزت نے محفوظ کر کے رکھ دیا، اور وہ ہستی کس کی ہے؟ مدینہ کے تاجدار کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کی زندگی کی قسم کھائی، لامرو کا انہم لفی سکرتہم یامہون، پیارے تیری عمر کی قسم، اور عمر کا لفظ پوری زندگی کے تمام مراحل کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں ولادت بھی آ جاتی ہے، اس میں شیرخوار کی دودھ پینے کا عرصہ بھی آ جاتا ہے، اس میں بچپن آ جاتا ہے، لڑکپن آ جاتا ہے، نوجوانی آ جاتی ہے، جوانی آ جاتی ہے، اور دیر پن آ جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، وفات تک کے سارے مراحل اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے سونے کے عمر کی قسم کھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ساری کائنات میں سے اگر کسی کی زندگی کی قسم کھانے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے پیارے محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علماء کرام تشریف فرمائے، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے طور پر، قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر، قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے عظمت اور شان کی وضاحت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے مدینے والے کی قسم کھا کر آپ کی زندگی کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے راہبر اور رہنما کی حیثیت سے رکھ دیا۔ کسی نبی کی زندگی آپ کے سامنے محفوظ نہیں، اس لیے محفوظ اللہ رب العزت نے کیا ہے تاکہ قیامت تک کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے نبی آئے خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے، مثلا ہم مطالعہ کرتے ہیں یہی اسفار خمسہ جو ہے، آخری کتاب تثنیہ یا کتاب استثناء، اس کے 23ویں باب کے اندر، اور جو کتاب خروج ہے وہ تقریباً ساری کی ساری اس بات پر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے ہیں کہ مجھ کو بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل تک محدود کرتے ہیں آپ دیکھیے فرعون کے ساتھ ان کے جتنے مکالمے ہوئے، جدوجہد جو ہوئی، جو جہاد کیا، وہ اپنی قوم کی آزادی کے لیے، بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے۔ دریائے نیل کے پار اترنے کے بعد 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری اقوام کے ساتھ جہاد کرتی رہی، اور ان دوسری اقوام کے اندر حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کے سگے بھائی لادی کی اولاد بھی تھی، یعنی اپنے آپ کو صرف بنی اسرائیل تک محدود رکھا ہے۔ اب متی کی انجیل اٹھائیں، باب نمبر 15 آیت نمبر 24، 25، 26، ایک عورت آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اسرائیلی نہیں تھی، قبطی تھی،
اس نے کہا میری بیٹی بیمار ہے، اس کو چنگا کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا، یعنی بنی اسرائیل کے جو گمراہ لوگ ہیں ان کو راہ راست میں لانے کے لیے، اور یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینک دوں۔ اسی طرح متی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 6-7 کے اندر ہے، اپنے شاگردوں سے کہا خبردار سامریوں کے شہر میں داخل نہیں ہونا، خبردار غیر اقوام کی طرف نہیں جانا، مجھ کو صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ ہر نبی خاص قوم کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے، لیکن ایک ہے وہ جن کو کہا گیا اعلان کر دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے کائنات کے رہنے والوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رحمت الرحمہ بشیر اور نذیر کی حیثیت۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ تو انسانوں کی بات ہے نا، ناس کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ الف لام استغراق کی علماء کرام موجود ہیں۔ عالمین کا ہمارے ہاں عام طور پر معنی کیا جاتا ہے جہان، جہانوں کے لیے رحمت۔ کیا ہے جہان؟ کبھی غور کیا ہے جہان کیا ہے؟ یہ عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے لام کی زیر کے ساتھ عالم، علم والا، یہ ہے صبر کے ساتھ عالم۔ کس کو کہا جاتا ہے عالم؟ کیوں اس کا معنی کیا جاتا ہے جہان؟ اور کیا ہے جہان؟ کبھی غور کیا؟ عالم ہر اس چیز کو، ہر اس شے کو، ہر اس طبقے کو، ہر اس جذبے کو لفظ عالم سے موسوم کیا جاتا ہے جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو نمایاں کر لے، جو اپنے آپ کو ظاہر کر سکے، جو لوگوں کے علم میں آئے، لوگوں کی نگاہوں میں آئے، یا جسے حواس سے خمسہ کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکے، اسے عالم کہا جاتا ہے۔ انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، ملائکہ کا عالم، حیوانات کا عالم، حشرات کا عالم، جمادات کا عالم، نباتات کا عالم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم حشر، عالم ارضی، عالم سماوی، عالم صوری، عالم مانوی، اور پھر تدبرات کا عالم، تصورات کا عالم، تفکرات کا عالم، تخیلات کا عالم، اور جذبات کے لحاظ سے وجد کا عالم، شوق کا عالم، جذبات کا عالم، جتنے عالم ہیں اطراف کے، اکناف کے، سارے جہات کے عالم، اللہ رب العزت نے ان سارے عالمین کے لیے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جب آپ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گے تو کسی اور کی ضرورت رہتی ہی کہاں ہے؟ جب دین مکمل ہو گیا تو کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت رہتی ہی کہاں ہے؟ یاد رکھیے، ختم نبوت کا عقیدہ یقینی بھی ہے، اتفاقی بھی۔ عقیدے کی بات کر رہا، عمل کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ، لیکن عقیدے کے لحاظ سے مسلمان خواہ کسی مقطع فکر سے تعلق رکھتا، خواہ کسی دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا، سب کا اتفاق ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے۔ یہ ہے اتفاق۔
اور یقینی اس انداز میں کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، اور بعض لوگوں نے یہ قول امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس جھوٹے سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرنا بھی کفر نہیں سمجھے۔ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ دائر کرے تو اس جھوٹے سے اس کے دعوی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اس سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کر رہے ہیں تو گویا آپ کے دل کے، آپ کے دماغ کے کسی کونے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اور اگر یقین ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو پھر جھوٹے کے دعوے کی دلیل نہیں طلب کی جائے گی، فوراً کہا جائے گا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو مکار ہے، تو اسلام کا دشمن ہے، تو پیارے رسول کا دشمن ہے۔ یہ ہے یقینی کیفیت عقیدہ۔ حضرات، میں صرف دلائل کے حوالے سے نہیں، ایک اور انداز سے ختم نبوت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام امپار لگا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ کہا جاتا ہے کہ 200 سے زیادہ صریح حدیث موجود ہے عقیدہ ختم نبوت پہ، اور 57 سے زیادہ آیات ہیں قرآن پاک کی۔ لیکن میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک اور انداز سے آپ کو گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ دلائل کتاب و سنت ہی کے نہیں، ذرا غور کیجئے کہ ایک ایک وقت میں کئی نبی ایک ایک علاقے میں ہمیں ملتے ہیں، تاریخ کے صفحات کے اندر، بائبل کے اندر ہمیں ملتے ہیں، آہنامہ عتیق کے اندر ملتے ہیں، آہنامہ جدید کے اندر ملتے ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر ملتے ہیں، جوش انسائکلوپیڈیا کے اندر ملتے ہیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے 571 سال کے بعد، پونے 600 یا 600 سال کے بعد سونے مدینے والا ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہودی تب بھی تھے، یہودی اب بھی ہیں، عیسائی تب بھی تھے، عیسائی اب بھی ہیں، لیکن کسی ایک فرد کے بارے میں یہودی یہ دعویٰ نہیں کریں گے، عیسائی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ یہ بھی نبی۔ یہ اللہ رب العزت نے سونے مدینے والے کی ختم نبوت کا اہتمام کیا، یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے مدینہ کے تاجدار کی ختم نبوت، کہ جب ختم نبوت کا اعلان ہوا حجاز مقدس میں، اس کے بعد یہودی اب بھی ہیں، کسی ایک فرد کے بارے میں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نبی۔ عیسائی آج بھی ہیں، کسی ایک عیسائی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بھی نبی۔ یہ ساتھ ملا ہوا ایران کا علاقہ جسے پارس کہا جاتا تھا، اور جو موجودہ ایران ہے، ایران یہ نہیں تھا، ایران آذربائیجان تک، ازبکستان، تاجکستان، یہ سارے علاقے ایران کا حصہ تھا۔ یہاں پارسی تھے، مجوس، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ نیک سرشت بزرگوں پر سروش آسمانی کا نزول ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جبریل آتے تھے، انہوں نے فرشتے کا نام رکھا سروش، اور ہمارے اردو کے بڑے شاعر اسد اللہ خان غالب نے اپنے ایک شعر میں کہا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامات نوائے سروش۔ حضرات، مجوسیوں کی تاریخ اٹھائیں، کئی لوگوں کا نام انہوں نے لیا کہ ان پر سروش آسمانی کا نزول ہوا، لیکن جب حجاز مقدس میں سونے مدینے والے کی ختم نبوت کا اعلان ہوا تو اس وقت سے لے کر آج تک کسی ایک فرد کے بارے میں مجوسی آپ کو یہ کہتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے کہ اس پر بھی سروش آسمانی کا نزول ہوا ہے۔ یہ ہندو وید مت کے ماننے والے
ایک ایک شرطی کو 3 رشیوں کی طرح منسوب کرنے والے یہ کہا کرتے تھے کہ بڑے بڑے رشیوں پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا ہے. آکاش آسمان کو کہا جاتا ہے، وانی خبریں کہ آسمانی خبریں اترتی ہیں مہارشیوں پر. لیکن جب سونے نبی کی ختم نبوت کا اعلان ہوا تو کسی ایک فرد کے بارے میں بھی یہ سامنے دعویٰ نہیں آیا کہ اس پر بھی آکاش وانی کا پرکاش ہوا. مرزا قادیانی کی بات کرنا کہ نسبت خاک را و عالم پاک، اور یہاں خاک کی بات نہیں، خاک بد را و عالم پاک. ایسا انسان اس کے اپنے بیٹے نے لکھا ہے کہ گڑ کھانے کی عادت تھی اور کثرت بول کا مرض تھا. چنانچہ کوٹ کی ایک جیب میں گڑ رکھا ہوتا تھا، ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا جس سے استنجا کیا جائے. ایک دن کیا ہوا کہ مرزا صاحب آ رہے تھے، گڑ استنجے کی جگہ پہ لگایا ہوا تھا اور استنجے والا ڈیلا کھاتے ہوئے چلے آ رہے تھے. جس آدمی کی حالت یہ ہو اس کے بارے میں بات کرنا نبوت کے حوالے سے، میں کہتا ہوں نبی تو بڑی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، وہ تو مہذب انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں. حضرات، مسلک اہل حدیث در حقیقت عقیدہ ختم نبوت کا نام. عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ دین اللہ کے نبی پر مکمل ہو گیا. وہ دین جو آدم سے شروع ہوا تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ سونے نبی پر آ کر مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب مدینے والے کے بعد اگر کوئی شخص دین کے نام پر نیا کام کرے گا تو وہ دین نہیں ہوگا، وہ بدعت ہوگا. یہی ہے نا مسلک اہل حدیث. اس بات کو میں ایک اور انداز سے سمجھانا چاہتا ہوں. جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، نوجوانوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف ایک تحریک چلی تھی، تحریک نظام مصطفیٰ. اور اس تحریک کے بعد جنرل ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کا تختہ الٹ کے خود کنٹرول حاصل کر لیا تھا حکومت. اس وقت تک ربوہ میں مرزئی ایک عالمی اجتماع کیا کرتے تھے 25، 26، 27 دسمبر کو 3 دن، اور اس کے مقابل ربوے کے قریب، اب تو ربوے کا نام چناب نگر ہے، چنیوٹ شہر کے اندر مولانا منظور احمد چنیوٹی کی مہمان نوازی میں تمام مکاتب فکر کا ایک جلسہ اور اجتماع ہوا کرتا تھا. 1977 کی تحریک کے بعد جو پہلا اجتماع ہوا، ہم اس وقت پڑھتے تھے سرگودا مولانا ابوالسلام محمد صدیق سرگودوی کے پاس. میں اور عبداللہ انصاری جو مولانا ارشاد اللہ قصری کے معاون ہیں وہ، اور ایک تھے شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید راشد، ہم تینوں لوگ وہاں سے چلے کہ چنوٹ میں جاتے ہیں. دوسرا دن تھا 26 دسمبر کا. پتا چلا کہ علامہ صاحب تقریر کریں گے. ہم وہاں پہنچے. اسٹیج کے اوپر قومی اتحاد کے تقریباً تمام کے تمام قائدین موجود تھے. مولانا مفتی محمود خان اشرف خان، مولانا تاج محمود بھی موجود تھے. بریلی مکتب فکر کا بہت بڑا نام مولانا محمود احمد رضوی وہ بھی موجود تھے. شیعہ حضرات کے عین غین قراروی، علی غضنفر قراروی نام تھا لیکن مشہور تھے عین، وہ بھی موجود تھے. مولانا منظور احمد چنوٹی بھی موجود تھے. کئی اور علماء تھے. حضرت علامہ شہید جب آئے تو علماء کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے علماء کرام، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر، مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانا، وہ تو ہو گئے کافر. اور جس نے اماموں کو نبی بھی نہ مانا پھر مدینے والے کے مقابل ان کی بات کو ماننے، ان کو کیا 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 چاہیے؟ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے اور یہی مسلک اہل حدیث ہے.
کہ مدینے والے کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی ذات نہیں، اور اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء اہل حدیث نے ختم نبوت کی چوکھٹ کا پہرا دیتے ہوئے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے فتنے کو پہچانا۔ مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی، ان کا رسالہ نکلتا تھا اشاعت السنہ، وہ آئے اپنے پرچے کو چھپوانے کے لیے تو پریس کے اندر انہوں نے دیکھا ایک کتابچہ موجود ہے، تو جس طرح ایک پڑھاکو آدمی کی عادت ہوتی ہے جو بھی ملا دیکھنا شروع، انہوں نے دیکھا تو اس کے اندر ایسی عبارات تھی جو واضح کفریہ تھی۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ کہنے لگے جی مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا یا انہوں نے کر لیا تھا کہ وہ اسلام کے وکیل ہیں؟ انہوں نے خط لکھا مرزا صاحب کو کہ آپ کا یہ رسالہ میں نے دیکھا ہے، اس میں گمراہ کن عقائد ہیں، اگر یہ آپ کا ہے تو اس کو واپس لے لیں، اگر آپ کا نہیں تب بھی بتائیں تاکہ ہم پتہ کریں یہ کس نے لکھا ہے۔ اس نے بجائے اصلاح کرنے کے ایک اور رسالہ شائع، پھر تیسرا مولانا نے ایک استفتاء لکھا تفصیلی، حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ جس کے یہ عقائد ہوں گے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ واضح طور پر کفریہ کفریہ عقائد۔ پھر مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے پورے بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے 200 علماء کرام کی اس فتوے پر توثیق کروائی، تصدیق کروائی، اور وہ یہ پہلا فتویٰ تھا فتوی کا جو مرزائیوں کے خلاف شائع کیا۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں، میں کہتا خود مرزا قادیانی نے کہا، آئینہ کمالات اسلام کے اندر کہا، ملفوظات جلد 7 کے اندر کہا، نشان آسمان کے اندر کہا، حقیقت الوحی کے اندر کہا، حقیقت المہدی کے اندر کہا، تحفہ گولرویہ کے اندر کہا، انجام آتم کے اندر کہا، نشان آسمان کے اندر کہا کہ سب سے پہلے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگانے والے محمد حسین بٹالوی اور میاں نذیر حسین دہلوی۔ نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شفیق الرحمان بسروری، مرزا کے بیٹے بشیر احمد نے جو سیرت المہدی کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کے 251 صفحے میں اس نے یہ کہا، مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری دیوبندی عالم دین تھے، ان کی کتاب ہے رئیس قادیاں، اس کے سوا 444 کے اوپر یہ بات ہے، شورش کشمیری کی تحریک ختم نبوت کے اندر ہے۔ آج تک مرزئی حضرات آپ چلے جائیں گوگل پہ سرچ کریں، سارے مرزئی یہ دہائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سب سے بڑھ کر اگر سب سے پہلے کسی نے کام کیا ہے تو محمد حسین بٹالوی میاں نذیر حسین دہلوی۔ حضرات سب سے پہلا مناظرہ اہل اسلام کی طرف سے مولانا محمد حسین بٹالوی تھے، مرزئیوں کی طرف سے حکیم نور الدین تھا۔ 15 اپریل 1891 کو لاہور کے میدان بھائیاں کے اندر ہوا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزا غلام احمد قادیانی اس وقت لدھیانہ میں تھا، اس کو تار دیا، ٹیلی گراف، آج کل تو بڑے پیغام رسانی کے ذرائع ہیں، اس وقت تار ہوتا تھا کہ آپ کا مناظر بھاگ گیا ہے۔ پھر مرزا آیا لاہور میں، مرزے کے ساتھ 20 جولائی کے روز یہ سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کہنے لگا تحریری ہوگا۔ 20 جولائی کو آغاز ہوا، ابھی بار رکا نہیں گیا تھا کہ مرزا بھاگ گیا۔
مولانا نے کہا آؤں گا. اگلے سال فروری میں آیا لاہور. مولانا کو پتا چلا محمد حسین بٹالوی کو، فوراً لاہور پہنچے. کہا مرزا صاحب ادھار باقی ہے، چلے آئیں. حیات مسیح میں آپ نے چیلنج کیا تھا، بات کریں. کہنے لگا اچھا کروں گا، لیکن چھپ کے سیالکوٹ چلا گیا. مولانا کو پتا چلا، مولانا اس کے پیچھے سیالکوٹ، اور سیالکوٹ سے بھاگا جلندر. مولانا اس کے پیچھے جلندر، وہ جلندر سے بھاگا کپورتھلا. مولانا اس کے پیچھے کپورتھلا سے بھاگا لدھیانہ. مولانا اس کے پیچھے لدھیانہ. تو اس نے کہا کہ مجھ کو یہ کہا گیا ہے کہ محمد حسین بٹالوی سے کوئی بات نہ کرو، اور یہ جان لو کہ محمد حسین بٹالوی جو ہے وہ تمہاری زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر مرے گا. پھر ایک اور الہام کیا کہ اللہ سچے کی زندگی میں جھوٹے کو ذلیل و خوار کر کے مارے گا. خود مرزا قادیانی 26 مئی 1908 کو جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے ساری دنیا کو معلوم. لیکن مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ حالانکہ بزرگ آدمی تھے، وہ 29 مئی 1917 کو دنیا سے رخصت ہوئے. 1917 پہلا مبالہ جون 1893 کے اندر امرتسر کی عیدگاہ کے اندر ایک ہی مبالہ ہوا ہے. مرزا قادیانی کا براہ راست وہ صوفی عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ خاندان غزنویہ کے بزرگ، یہ بھی بزرگ تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. حضرات مرزا 1908 میں مرا، 1912 میں دنیا سے. اور پھر جو ناکوں چنے چبوائے ہیں فاتح قادیاں، شیخ الاسلام حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ مرسری نے، وہ دنیا کے سامنے ہے. اس نے زچ ہو کر کہا کہ آؤ مبالغے کی دعا کرتے ہیں. اپنی طرف سے اشتہار شائع کیا کہ سچے کی زندگی میں جھوٹا ذلیل و خوار ہو کر مرے گا. حضرات 26 مئی کے روز لاہور میں آیا ہوا تھا مرزا قادیانی، اور اس کو حیضہ ہو گیا. اور پیغام رسالت ایک رسالہ ہے 1939 کا، اپریل 1939 کا، مرزائیوں کا. اس میں لکھا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پخانہ حضرت کے منہ کے راستے میں آنا شروع ہو گیا. افیون کا یہ عادی تھا، اور حکمہ جانتے ہیں کہ افیون کی وجہ سے خشکی پیدا ہو تو پخانے والی جگہ جو ہے تنگ ہو جائے، منہ کے راستے میں. اور پھر جب گزرا ہے لاش اس کی گزری لاہور کی گلیوں سے، تو عورتوں نے اوپر سے گندگی پھینکی. اس کو لے جانے کے لیے قادیہ تک کوئی سواری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. انگریز اسٹیشن ماسٹر سے درخواست کی گئی، اس نے مال گاڑی کا وہ ڈبہ جس میں جانور باندھے جاتے تھے اس میں اس کی چادر بھی رکھوا کے اس کو قادیہ تک پہنچایا. اور مولانا ثناء اللہ مرسد رحمت اللہ علیہ 1948 کو تبھی موت اللہ کے پاس حاضر ہوئے. 40 سال کے بعد مولانا پر ایک بار قاتلانہ حملہ ہو گیا. جس ہسپتال میں داخل کروایا گیا پتا چلا کہ وہاں ایک ڈاکٹر مرزائی ہے قادیانی. لوگوں نے آ کر کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قادیانی جو ہے آپ سے پیر لے لے، کوئی انجیکشن لگا لے، کوئی دوائی کھلا لے جس سے آپ فوت ہو جائے. مولانا نے کہا کہ مجھے اپنے رب پر یقین ہے، وہ مجھے اپنے نبی کی ختم نبوت کے وسیلے زندہ رکھے گا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا. پہلا روحانی اعلان اس کے بارے میں، اس کے کفر کے حوالے سے. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں لکھوی خاندان کے سپوت، ان کے بڑے بزرگ حضرت عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا. ایسے ہی
پہلا کتابچہ مولانا اسماعیل علی گڑھی نے لکھا، پہلی کتاب 25 سال کے جوان رانا اور بعد کے بر صغیر کے سب سے بڑے سیرت نگار قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ، سب نے حصہ لیا ہے، سب نے حصہ لیا ہے، سب کے حصے کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن حضرات حقیقت یہ ہے کہ علماء اہل حدیث نے اپنے مسلک کے حوالے سے، اپنے عقیدے کے حوالے سے اپنی شکل سے بڑھ کر ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے۔ اللہ آپ کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ گلے کے باوجود چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، ابھی کئی جہتیں باقی ہیں، لیکن علماء کرام کا بھی احساس ہے اور اپنی طبیعت کا بھی احساس ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔